کورونا کی دوسری لہر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اپوزیشن جلسے پہ جلسے کر رہی ہے، ان کو بھوکے لوگوں کا خیال نہیں ہے، تو میں نے حکومت کی جانب سے روکا جائے تو یہ احتجاج پہ اتر آتے ہیں. یہ کب تک عام پاکستانیوں کی زندگی سے کھیلتے رہیں گے؟ تو شاہ زیب خان صاحب ایک بات یاد رکھیں، جب تک عام پاکستانی ایسے رہیں گے جیسے کہ ہیں، تو یہ پاکستانیوں کی زندگی سے، ان کی نسلوں سے بھی اسی طرح کھیلتے رہیں گے. اور ان کا قصور نہیں ہے، ہرگز قصور نہیں. قصور ان عوام کا ہے جن کو دکھائی سجائی ہی کچھ نہیں دیتا. پتہ ہے، کوئی شک نہیں، اور خود منہ سے پھوٹتے ہیں. کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، کھاتے ہیں وہ تمہارے باپ کا، تمہارا کھا رہے ہیں. گھر میں تمہارا ملازم اگر 100 روپے کی ہیرا پھیری کرے تم اس کا جینا مشکل کر دیتے ہو. تمہارے ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں اور تم کہتے ہو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یہ بنیادی طور پہ بیمار ذہن ہوتا ہے تو زبان پہ اس طرح کے جملے آتے ہیں. اس لیے جب تک عوام ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. خودکشی سے کوئی دنیا کا کوئی قانون نافذ کرنے والی کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ کسی انسان کو خودکشی سے نہیں روک سکتا. آپ کسی کو چوری سے، ڈاکے سے، رہزنی سے روک لیں گے، ریپ سے روک لیں گے، فلانا کر لیں گے، بڑا اعلیٰ سسٹم. لیکن اگر ایک فرد نے، قوم نے، کمیونٹی نے، قبیلے نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہو تو اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سو ہماری جو ساری بہرحال جتنا میں جانتا ہوں آپ شاید مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے، تو تبصرہ کیا کرنا ہے. یہ میرے یاد ہم نام عمران نثار صاحب ہیں، اوریجنلی فرام شیخوپورہ، امریکہ میں ہوتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ ایک وقت تھا جب مولانا فضل الرحمان بے نظیر کے دور میں عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دیتے تھے. آج جب کہ وہ خود مریم نواز اور آصفہ بھٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اب عورت کی حکمرانی حلال ہو گئی ہے؟ مولانا آج پاکستانیوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا پھر اس دور میں کر رہے تھے؟ رہنمائی فرمائیں. عمران نثار صاحب، میں رہنمائی کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اور آپ کے پاس جس قسم کا شعور ہے، اگر قوم کے 1/4 چوتھائی حصے میں یہ سینس، یہ شعور ڈیولپ ہو جائے تو ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے. کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا. ان میں سے کوئی کم بخت، کوئی بدبخت اپنے کسی کارخانے، مل، فیکٹری، پلانٹ یا دفتر میں ایک بھی فالتو ملازم برداشت نہیں کرتا، لیکن اپنے اپنے نام نہاد ووٹ بینک قائم رکھنے یا بڑھانے کے لیے یہ لوگ ہر ادارہ برباد کر دیتے ہیں، بلکہ برباد کر چکے ہیں. پاکستان سٹیل ملز کے 4544 ملازمین فارغ کر دیے گئے ہیں. یہی وبا پاکستان ریلوے اور پی آئی اے تک کو لے بیٹھی ہے. یوں کہہ لیجیے کہ ان سب کا بیڑا غرق کرنے میں بھی ان سیاستدانوں کی انہی احمقانہ اور غلیظ روایات کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ جاننے کے لیے سقراط، بقراط یا ارسطو، افلاطون ہونا ضروری نہیں کہ جہاں 1000 کی جگہ 2، 3 یا 4000 بندہ ٹھونس دو گے، وہاں بلاخر جنون 1000 آدمی بھی ذلیل و خوار اور بے روزگار ہو جائے گا، کیونکہ پورے کا پورا ادارہ ہی ہل جائے گا. مجھے یاد نہیں کچھ عرصہ پہلے کس بھیدی نے مجھے بتایا کہ لاہور کارپوریشن میں بھی اسی قسم کی لوٹ مار جاری ہے، بلکہ تقریباً ہر شہر میں یہی کاروبار ہے. ہر ادارہ اس وبا کی لپیٹ میں ہے، بلکہ بہت سوں کے بارے میں تو گھوسٹ ملازمین کلچر کے عام ہونے کی بھی خبر ہے. مجھے آج بھی 1-2 سابق وزرائے اعظم کے یہ گھٹیا اور فلمی قسم کے ڈائلاگز یاد ہیں کہ اگر لوگوں کو روزگار فراہم کرنا جرم ہے تو ہم یہ جرم بار بار کریں گے، اور لعنت ہے تم پہ. اپنے گھر میں بھی کبھی ضرورت سے زیادہ کو ملازم رکھا ہے تم نے؟ اچھا،
اللہ جانے سیاستدان نامی یہ مخلوق کس قسم کی ڈھیٹ مٹی سے بنی ہے کہ یہ نیکی بھی کریں تو وہ اصل میں بدی ہوتی ہے، خیر بھی ان کے نزدیک سے گزرے تو شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی بدصورتی کا ایک اور پہلو اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ پچھلے دنوں ایک سرکاری ہاسپٹل کے سربراہ نے مجھے بتایا کہ اکثر سرکاری ڈاکٹرز یہاں صرف تنخواہ وصولنے آتے ہیں جبکہ کام پرائیویٹ ہسپتالوں میں کرتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام نہیں؟ تو موصوف نے شکستہ لہجے میں کہا کہ ان کی یونینز ہیں جن کی موجودگی میں کسی ڈسپلن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قدم قدم پہ بھیانک ترین تضادات کے بدبودار ڈھیر ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے جو کسی معاشرے یا فرد کو خودکشی سے روک سکے؟ اگر ایک گروہ خود اپنی ہی تباہی پہ تلا ہو تو اسے کون سی طاقت اس کام سے روک سکتی ہے؟ ایک طرف مجھے موجودہ ملکی حالات میں 4544 لوگوں کے بے روزگار ہو جانے کا دکھ ہے، تو دوسری طرف میں یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوں کہ یہ لوگ خود بھی اس جرم میں شریک تھے، جنہوں نے اپنی اپنی اوقات بساط کے مطابق اپنا چھوٹا موٹا سیاسی مسل یا اثر و رسوخ استعمال کر کے ناجائز طور پہ خود کو سٹیل مل پہ مسلط کر کے اس کا بھی ستیہ ناش کیا اور بالآخر خود بھی سڑکوں پہ آ گئے، چونکہ پورا پروجیکٹ ہی بیٹھ گیا۔ کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ظالم اور مظلوم، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز وغیرہ کے درمیان فرق جاننا اور تمیز کرنا مشکل ہو جائے۔ کوئی شخص بیک وقت ظالم بھی ہو اور مظلوم بھی، صحیح بھی ہو اور غلط بھی، سچا بھی ہو اور جھوٹا بھی، تو کوئی مجھے سمجھائے کہ بندہ کیا کرے اور کدھر جائے۔ ہماری نام نہاد ایلیٹ اور کریم آف دا سوسائٹی بھی ذہنی طور پہ نارمل نہیں۔ میں اب تک لامحدود سینئر بیوروکریٹ سے یہ جملہ سن چکا ہوں کہ بس جی ریٹائرمنٹ میں 2 4 5 سال ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی نے پوچھنا ہی نہیں۔ اس بظاہر بے ضرر معصوم سادہ سے جملے کا پوسٹ مارٹم کرے تو بندے کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت بخوبی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی نوکرشاہی کے دوران لوگوں کے ساتھ مہربانی، محبت، شفقت، عدل، انصاف، احسان، صلہ رحمی سے کام نہیں لیا، اس لیے فراغت کے بعد کوئی ان پہ لعنت بھیجنے کا بھی روادار نہ ہوگا، کیونکہ کوئی ان کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود کوئی اپنا رویہ تبدیل کرنے پہ تیار نہیں۔ بیوروکریسی کے ماہر ہمارے ایک دوست ہوتے تھے جن کا نام تھا رحمت علی رازی، جو مدتوں روزنامہ جنگ کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ اللہ بخشے مرحوم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بیوروکریٹ جب تک ریٹائر نہ ہو جائے چھوٹا موٹا فرعون ہوتا ہے، لیکن ریٹائر ہو جانے کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ گلی کا آوارہ کتا بھی اس پہ بھونکنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن کمال دیکھیں، سب کچھ سامنے ہوتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود سیکھتے کوئی نہیں۔ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ سیاستدان رول ماڈل ہوتا ہے اور اسی سیاستدان نے سب کچھ رول کے رکھ دیا۔ السلام علیکم ویورز، سوال ہے، خرم شہزاد صاحب ہیں، اوریجنلی فرام لالا موسا، ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ جلد ہی پاکستانیوں کے UAE ویزوں پر پابندی ختم کر دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی ورک فورس میں 11% اضافہ، اس سے ہمارے ملک کی معیشت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اچھا، سچی بات ہے، میں تو نہیں جانتا، یہ خبر میری نظر سے نہیں گزری، لیکن اگر یہ درست ہے تو 2 باتیں آپ خرم شہزاد صاحب ذہن میں رکھیں۔ 2 باتیں نہیں، 2 محاورے ہیں۔ محاوروں کے پیچھے بہت زیادہ وزڈم ہوتی ہے، بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ کئی نسلوں کے تجربات جو ہیں وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک محاورہ جنم لیتا ہے، ان میں بہت گہرائی، بہت گہرائی، بہت دانش ہوتی ہے۔ 2 محاورے آپ سن لیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ 11% اضافہ ورک فورس میں UAE میں، اس سے ہمارے ملک کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ 2 محاورے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان سے آپ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ میری کالی زبان سے کچھ نکلے۔ پہلا محاورہ ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔
یہ محاورہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، شتیر کا نہیں، کسی کشتی کا نہیں، وہ جو لائف سیونگ جیکٹ ہوتی ہے اس کا نہیں، تنکے کا سہارا. سو اگر ڈوبتا ہوا آدمی تنکے کی مدد سے سروائیو کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اچھا اثر پڑے گا. دوسرا محاورہ ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ. دو خاندان، ان کا نام نہیں میں نے لینا، آپ خود سمجھ جائیں گے. دو خاندان پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر گئے ہیں، وہاں یہ یو اے ای اور اس میں 11% ورک فورس میں اضافہ، اس سے جو انقلاب آ جائے گا وہ میرے نزدیک تو گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے، ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو ہے، بٹ اس سے کیا فرق پڑنا ہے، کیونکہ یہ دو خاندان تو ہماری وہ نسلیں بھی گروی ڈال گئے ہیں، وہ نسلیں بھی رہن رکھ گئے ہیں جو بھی پیدا نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ ہر وہ بچہ جس نے ابھی پیدا ہونا ہے وہ بھی 2 لاکھ روپے کا مقروض ہے. ان میں وہ میرا خیال ہے لاکھوں کروڑوں بچے بھی شامل ہیں جن کے بزرگوں نے کبھی 2 لاکھ روپیہ اکٹھا دیکھا نہیں ہوگا. رابعہ خضر ہیں ڈیفنس کراچی سے. وہ کہتی ہیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہونے پہ پاکستانی طلباء طالبات نے خوشیاں منائیں. پہلے ہی ہمارا تعلیمی نظام بگڑا ہوا ہے. وہ اسٹوڈنٹس کی ان حرکات نے تعلیمی اداروں میں ملنے والی گھٹیا تعلیمات کا بھی بھنڈا پھوڑ دیا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بیٹا میرا اس بارے میں کیا خیال ہونا ہے، جیسے ویپڈا ہے، بجلی نہیں ہے، یا یہ الیکٹرک کمپنیاں، ویپڈا سمبولک بات ہے، موجود ہیں، بجلی نہیں ہے، تھانے ہیں، تحفظ نہیں ہے، عدالتیں ہیں، انصاف نہیں ہے، باسا ہے، پانی نہیں ہے. اسی طرح آپ کے یہاں تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم نہیں ہے، سوائے ان ہائی پروفائل مہنگے پرائیویٹ سکولز کے جہاں صرف متمول لوگوں کے، ایلیٹ کے بچے پڑھتے ہیں. باقی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کبھی میرا کالم یا ایون ڈفرینٹ چینلز پہ، میں تو پیٹ چکا ہوں کہ پاکستان پس رہا ہے 2 چکی کے 2 پارٹوں میں، اور اس کا فوری علاج کوئی نہیں ہے. پرائمری ایجوکیشن جو تباہ ہو چکی ہے، میجورٹی کے بھاری ترین اکثریت کے بچے جن سکولز میں جاتے ہیں ان سکولز میں ایک طرف جانور بندھے ہوتے ہیں، دوسری طرف بچے بندھے ہوتے ہیں، انڈر پیڈ ٹیچرز ہیں، ہاربل کنڈیشنز ہیں، باتھ روم تک موجود نہیں ہیں، نصاب آپ کے گھٹیا ہیں. میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں. میرے نزدیک وہ نصاب کوئی نصاب ہی نہیں ہے، وہ مضمون کوئی مضمون ہی نہیں ہے جسے پڑھے بغیر آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہم مسلمان ہیں اور مومن کے بارے میں تو حکم ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. ہمیں تو دنیا کو لیڈ کرنے کا حکم تھا، لیڈ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس گلوبل ولیج کے کمی بن کے رہ گئے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. میرے نزدیک پاکستان اس دن تک پٹڑی پہ چڑھ ہی نہیں سکتا جب تک 2 کام نہیں ہوتے، اور وہ اوور نائٹ ہو ہی نہیں سکتے. ایک یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن آپ کی اعلیٰ ترین ہو، ہم عصر ہو، کنٹمپرری ہو، عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہو. وہ کیوں میں پرائمری ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں؟ بچے کی فارمیشن ہو جاتی ہے پرائمری لیول تک. بچہ آپ کا خام مال ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ مستقبل کے معمار، وہ کھے اور سوا معمار.
معمار کو تو اینٹ لگانی نہیں آتی، معمار کس بات کا وہ؟ میں پرائمری ایجوکیشن پہ اس لیے پیٹ رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن آپ کا خام مال ہے. میں نے 20 بار یہ رونا رویا ہے کہ اگر لکڑی گھٹیا ہوگی تو دنیا کا کوئی ترخان عمدہ فرنیچر نہیں بنا سکتا. آپ کا کھانے کے سارے انگریڈینٹس اگر گھٹیا، گلے سڑے اور باسی ہوں گے، دنیا کا کون سا کوک ہے، کون سا شیف ہے جو عمدہ ڈش بنا لے گا؟ اگر آپ کی کاٹن 3rd ریٹ ہے تو کون سا جولاہا ہے جو اس سے اچھا کپڑا بنا لے گا؟ آپ کی نئی نسل جب تک آپ اس کو پوری طرح طاقت پر جنریشن آگے نہیں، یہ خام مال ہے. آج کا بچہ جو 10-12 سال 5ویں جماعت تک جانے والا بچہ 10 ایئرز پلس مائنس ہوتا ہے، اس وقت تک اسے اگر سڑک عبور کرنے کی تمیز نہیں ہے، قطار میں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے، فوکسڈ ہونے کی اس کی تربیت نہیں ہے، اٹینشن سپین اس کا ٹھیک نہیں ہے، ترجیحات نہیں، اور اس کی کاؤنسلنگ ٹھیک نہیں ہو رہی. میرے ساتھ ایک حادثہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے والد بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ہمارے خاندان میں آئی واز دا فرسٹ ون نالائق جس نے سائنس سبجیکٹس نہیں، میں اس قابل ہی نہیں تھا. تو میرے والد کو بڑی چڑ تھی جب میں 8 سبجیکٹ میں نے آنرز وغیرہ پنجاب یونیورسٹی جوائن کی، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں وہاں بھیجتا ہوں اگر تم کم از کم اکنامکس پڑھو گے تو میں بھیجتا ہوں. تو ایف اے کے بعد میں جب آنرز میں آیا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس، یہ وہ سارا 3 سال میں آنرز ہوتا تھا، پھر 1 سال میں ماسٹر ہوتا تھا. یہ وہ کرنے کے بعد بھی میں آیا جرنلزم کی طرف. میں نے عرض کیا میرے والد بہت پڑھے لکھے، اللہ انہیں غنی کی رحمت، بہت پڑھے لکھے آدمی، بڑے اسٹائلش، بڑے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہاں وہ تھوڑی غلطی کر گئے. میں اگر اکنامکس کے بعد آگے جاتا ہوں، ان کی خواہش تھی کہ پھر یہ پی ایچ ڈی کرے، فلاں کرے، ڈمکان کرے، بینکنگ میں چلے، آئی ووڈ ہیو بین اے فلاپ. میں نہیں جانتا میں نے اس کام میں، اپنے لکھنے پڑھنے والے کام میں نے کو توپ نہیں چلائی، لیکن آئی ہیو ڈن ویل، آئی ایم سیٹسفائیڈ. یہ ہوتی ہے کاؤنسلنگ، آپ کو ٹھیک وقت پہ بچے کا مزاج دیکھ کے، اس کے رجحانات دیکھ کے، اس کا میلان دیکھ کے اس کو بتایا جائے کہ تم بیٹا، تو آپ 5ویں تک بچے کو طاقتور بنائیں، اس کے اندر سیوک سینس بھی پیدا کریں، اس کے اندر چھوٹی تمیزیں پیدا کریں. پھر اس کے بعد اس بچے کی کاؤنسلنگ ہو، پھر کوئی بتائے کہ اس بچے کو پیور سائنسز میں جانا چاہیے، اس بچے کو سوشل سائنسز میں جانا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے. اور پھر 8ویں تک جانے کے بعد کہ نہیں، یہ بچہ نہ پیور سائنسز جو گیا ہے، نہ یہ وہ سوشل سائنسز جو گیا ہے، اس بچے کو ہنر سکھایا جائے، اسے ٹیکنیشین بناؤ، اس طرح کی بات. میں ایک ادھوری بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن جب تک آپ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ یونیورسٹیاں، کالجز، یہ ڈھونگ ہے اس ملک میں سارا. میرے پاس اتنے بچے آتے ہیں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن لیول کے، اور خاص طور پہ میس کمیونیکیشن کے، اینڈ ایون ادروائز. لاہور کا کوئی کالج، اسکول، یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کے بچے میرے پاس نہیں آتے. 6 کے، 4 کے، 8 کے گروپس میں لڑکے لڑکیاں آتے ہیں. تو میں ان سے بات کر کے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ ینگسٹرز ہیں، بچوں کی طرح یہ آئے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ، ان کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن اندر سے مجھے دکھ ہوتا ہے بہت، چونکہ معیار تعلیم کا بہت ہی آپ کا گھٹیا، اور خاص طور پہ جو کم وسیلہ بچے ان سرکاری اسکول میں، وہاں کچھ بھی نہیں رکھا. دوسرا مسئلہ اس ملک کا میرے نزدیک جو ریل پرابلمس ہیں، وہ ہے آپ کا پاپولیشن مینجمنٹ. اس میں خاص طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے، بالکل مسک شدہ ذہن ہے جن کے، کہتے جی وہ امت کی تعداد کم کرنی ہے. تعداد بڑھا کے تم نے کیا کرنا ہے؟ چند ملین جوز نے پوری دنیا آگے لگائی ہوئی ہے، تم اربوں میں ہو کے کیا توپ چلا رہے ہو؟ پہلے یہ کوانٹٹی کا نہیں، کوالٹی کا دور ہے، یہ مسل کا نہیں، یہ عقل کا دور ہے. آبادی کم بھی ہو لیکن جاندار ہو، طاقتور ہو. آپ 2nd بگیسٹ ریلیجن ہو کے
کس حال میں ہو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو. بہرحال یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی لمبی کہانی ہے, بڑا لمبا رونا ہے, لیکن ہم جیسے لوگ تو اس کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں. اس صورتحال کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ نے بات کی, میں نے اس کا جواب دیا, یہ بات پھیلتی چلی جائے, زبان زد عام ہو جائے تو شاید حکمرانوں کو شرم آئے, حیا آئے, عقل آئے. اس کے علاوہ کہانی کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.